الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا. یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. And if any one of the polytheists seeks your protection, then grant him protection so that he may hear the words of Allah. Then deliver him to his place of safety. That is because they are a people who do not know. How can there be for the polytheists a treaty in the sight of Allah and with his messenger, except for those with whom you made a treaty at Al-Masjid Al-Haram? So as long as they are upright toward you, be upright toward them. Indeed, Allah loves the righteous who fear him. How can there be a treaty while, if they gain dominance over you, they do not observe concerning you any pact of kinship or covenant of protection? They satisfy you with their mouths, but their hearts refuse compliance, and most of them are defiantly disobedient. They have exchanged the signs of Allah for a small price and averted people from his way. Indeed, it was evil that they were doing. They do not observe toward a believer any pact of kinship or covenant of protection, and it is they who are the transgressors. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عہد یا کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ، ایک عہد اللہ کے ساتھ سبوں نے کیا، پھر یہ ایک آپس میں لوگ عہد کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، مال بیچتے ہیں، خریدتے ہیں. اسی طرح شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے، ایک عہد ہے. دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں یہ عہد کا عقد نکاح عربی میں، یعنی کہ جو عہد ہے وہ آدمی کے ہاتھ میں ہے، نکاح کا کانٹریکٹ. تو اب جس طرح سے یہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ جج کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی کی ڈیورس کرا دے، سب خلا کرا دے، اسی طرح سے مولویوں کے پاس بھی، عالموں کے پاس بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کی وہ بولے جی 3 طلاق دے دی ہے، شوہر چاہتا ہے رکھنا لیکن وہ بولے نہیں طلاق ہو گئی، تو اس کے پاس بھی رائٹ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ نکاح کا جو کانٹریکٹ ہے وہ آدمی کے ہاتھ میں، وہ چاہتا ہے رکھے، وہ چاہتا ہے کہ میں نہیں رکھنا
تو میرے سے یہ ہو گیا، تو اللہ ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورۃ توبہ پہ، اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، تو یہ نہ ان کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے، نہ اس کے بہن بھائی رشتہ داروں کے پاس ہے، یہ آدمی کے ہاتھ میں ہے نکاح کا کانٹریکٹ اللہ نے۔ اب آپ اس کو چاہے مانو نہیں مانو تو آپ جانو اللہ جانے، مانو تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح وصیت کا بھی حکم ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر جاؤ، جس کا جو ہے دے دو، کیونکہ بعد میں پھر بہت جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ مرنے سے مطلب مرنا تو ہے، کب مرنا یہ تو کسی کو پتہ نہیں، تو جس کا لینا دینا ہے تو وہ کلیئر کر لیں، نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، بعد میں وہ جانے اللہ جانے، پھر وہ اللہ اس سے خود ہی ڈبل نکال لیتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کی بات سنتے رہیں اور اللہ کے حکموں پہ چلنے کی کوشش کریں۔ کہیں رک جائیں گے تو پھر مطلب آپ پھر وہاں ٹھہر گئے تو پھر مطلب رہ گئے، ان آیتوں پہ عمل کرتے ہوئے چلتے جانا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں نماز میں سستی نہیں کرو اور میری یاد میں سستی نہیں کرو، پھر بھی سستی ہو جاتی۔ پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں نماز بھاری ہے لیکن عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں۔ آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا، اس کے ساتھ وہ نکاح کی بھی آیت میں ڈال دیتا ہوں۔ تو باقی دنیا کے کاموں کا انتظام اللہ کرتا ہے، ساری چیزیں اللہ کنٹرول کرتا ہے، اور اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کون نافرمانی کر رہا ہے، کون حد سے نکلا ہوا ہے اور کون اللہ سے ڈر کے چل رہا ہے، لمٹ کے اندر ہے، اللہ کے حدود اللہ کے اندر ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑا لمبا سفر ہے، یہ تھوڑی سی آیتوں میں تھوڑی سی حدیثوں میں بات سمجھ نہیں آتی۔ زندگی لوگ ایسے جیسے وہ کٹ ہے، تھوڑا سا اس سے سنا، تھوڑا سا اس سے، تھوڑا سا اس سے ملے، تھوڑا سا اس سے ملے، ایسے چلتی ہے۔ تو لہٰذا پورا قرآن، پوری دنیا، پوری زندگی، پوری جنت، پوری دوزخ یہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔